السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو انشاءاللہ تجوید کا ہم سٹارٹ کریں گے، سب سے پہلے تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ کام کیوں کر رہا ہوں میں، کیوں ضروری ہے کام۔ اس حوالے سے چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ جب یہ کہہ دیا اللہ کا حکم ہے، اس کا مطلب قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، اَيْ جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا، کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہی اس آیت کا عملی ثبوت ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور بہت ساری علوم ہم سیکھتے ہیں، لیکن اس علم کے سیکھنے کے لیے چونکہ اس کی اہمیت ہمارے دماغ میں، دلوں میں نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا ہوتا۔ اور جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں، ان کے پاس جیسا ابھی چوہدری صاحب نے بات کی نا، کہ ہمارے پاس خود ساختہ عذر بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک عذر کیا ہے جی، یہ چونکہ زبان عربی میں اترا ہے، یہ عربوں کی زبان پہ چڑھ سکتا ہے، اجمیوں کی زبان پہ نہیں چڑھ سکتا۔ غلط بات ہے۔ بہت سارے اجمی، بہت سارے ایون آپ کے پاکستانی جو قاری ہیں ماشاءاللہ، وہ جب پڑھتے ہیں، اور وہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ انعام یافتہ قاری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب اگر ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تو کیا ہوگا؟ پہلے ایک تو بات یہ کہ اللہ کا حکم پورا ہوگا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انعام رکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سورہ عبس کی آیت ہم نے پڑھی تھی جب یہ ترجمہ پڑھ رہے تھے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کس کے ساتھ سفر ہے ان کا؟ کرام بررہ، معزز فرشتوں کے سفر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھتا ہے جیسا کہ نازل ہوا، تو فرمایا کہ اس کا سفر جو ہے کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، عزت دار فرشتوں کے ساتھ اس کا سفر ہوگا۔ اور جس کا سفر جو ہے وہ عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا انجام بہتر ہی ہوگا۔ تیسری بات اس کے اندر ایک حدیث اور بیان کر کے انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف چلتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہم قرآن کو سیکھنے یا سکھانے میں صرف کرتے ہیں، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی اللہ کی توفیق ہو، اس کے لیے ایک سرٹیفکیشن اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں پتہ چلی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں بیان کرنے کے بعد اپنی اس طرف چلتے ہیں ہم۔ اچھا جی، اب یہ تجوید جو ہے نا، یہ کافی وسیع سبجیکٹ ہے۔ اس میں جو تجوید کی باریکیاں ہیں وہ تو لیٹر آن کریں گے۔ سب سے پہلے مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ مخارج کیوں ضروری ہیں؟ مخارج اس لیے ضروری ہیں کہ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کیسے پڑھتے ہیں اس کو ہم عام طور پہ؟ علیم۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں علیم۔ ایک یہ لفظ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کا مادہ جو ہے وہ علم ہے، اس کا مادہ ہے علم۔ دونوں کا مطلب ہم جانتے ہیں، تو ہمیں چونکہ پڑھنا نہیں آتا، ہم اللہ تعالیٰ کو علیم کے بجائے علیم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ دردناک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے ضروری ہے تجوید پڑھنا اور مخارج پڑھنا کہ ہم قرآن کا جو اصل۔ اچھا، پھر اب جو لوگ عربی جانتے ہیں یا عرب لوگ ہیں، عرب لوگ جب ہمارے منہ سے اس طرح کا قرآن سنتے ہیں، اور فرض کریں عربوں کے اندر بھی نان مسلم موجود ہیں، وہ اس طرح کا قرآن سنتے ہیں، تو ان کے ذہن میں کیا نقشہ آتا ہے؟ مطلب ہی غلط ہو گیا نا۔ جب مطلب غلط ہو گیا تو ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جہاں پر آپ قرآنی ٹیکسٹ کے اندر وہ غلطی کر دیں جس سے مطلب ہی چینج ہو جائے، اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں میں۔
مجھے نہیں پتا باقی فقہوں کے اندر کیا حساب ہے، لیکن اس کی اہمیت اور ضرورت کے لیے میں نے صرف یہ آپ کو مثال دی ہے۔ اب اس جو مخارج کا چیپٹر ہے اس کو ہم سب سے پہلے ڈیل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی باریکیوں میں خوبصورتیوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سید نہیں چل رہا۔ اچھا جی، اب سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں نا، ان کے اندر کیونکہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات جو بٹھا دی گئی نا بڑا مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آسان کر دیتا ہوں اس کو میں۔ ٹوٹل اردو کے میرے خیال سے 26 ہیں حروف، عربی کے اس سے تھوڑے کم ہیں کیونکہ اس میں ٹے بھی نہیں ہوتی، اس میں ڈال بھی نہیں ہوتی، اس سے تھوڑے سے کم ہو گئے۔ ان کم کے اندر سے بھی صرف 9 حروف ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے، صرف 9 حروف، تو ہمارے مخارج ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 9 حروف سیکھنا کوئی مشکل بات ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھ دیتا ہوں جو آپ قرآن پڑھنے میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہیں حرام غلطیاں، ٹھیک ہے جی، ایک ہے مکروہ غلطی۔ شروع میں مکروہ غلطی پہ تو گزارا ہو جائے گا ہمارا، اس سے مطلب پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن حرام غلطی جو ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہونا۔ تو یہ جو مخارج ہیں یہ حرام غلطیاں دور کرتے ہیں۔ حرام غلطیاں ہیں کون کون سی، وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، حرف بدل دینا، جس کی مثال ابھی ہم نے دیکھی کہ ہم نے عین کو الف کے ساتھ بدل کر دیا تو علیم جو ہے وہ علیم بن گیا، یہ حرام غلطی ہے، قرآن کا مطلب چینج ہو جاتا ہے اس سے۔ نمبر 2 حرام غلطی ہے حرکات کا تبدیل کر دینا، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا اعراب، عربی میں اس کو کہتے ہیں حرکات۔ ہر حرف کی حرکت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے چلیں گے آپ کو بتاؤں گا حرکات کیسے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اعراب زیر زبر پیش جس کو ہم کہتے ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں ایک سیکنڈری جہاں پر فائل مفعول کٹھے آئیں گے میں انشاءاللہ وہ آگے آپ سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ مزمل، فعصا فرعون الرسول، ٹھیک ہے جی، یہاں پر فرعون کی جو نون ہے اس کے اوپر ہے پیش، کیونکہ یہ فاعل ہے۔ فعصا نافرمانی کی، فرعون نے رسول کی، رسول مفعول ہے۔ ہم غلطی سے یہاں پر پیش اور یہاں پر زبر پڑھ دیں، فعصا فرعون الرسول، کیا مطلب ہوا کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کر دی، فاعل مفعول چینج ہو گئے نا، صرف اتنے سے فرق سے، صرف اتنے سے فرق سے فاعل مفعول چینج ہو گئے۔ تو قرآن کے مطلب میں کتنا فرق پڑ گیا؟ اطاعت فرعون نے رسول کی کرنی تھی، رسول نے فرعون کی نہیں تھی کرنی، تو نافرمانی فرعون کر رہا تھا رسول کی، رسول نہیں کر رہے تھے فرعون کی نافرمانی، رسول نے کرنی ہے تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے، نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے۔ رسول کا لیول اللہ سے نیچے ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ سے نیچے تو سب کو معلوم ہوتا ہے رسول۔ تو یہاں پر فرق یہ دیکھیے کہ صرف ہم نے اعراب کو یا حرکات کو تبدیل کر دیا ہے، اور یہ جو غلطی ہے یہ حرام غلطی ہے، اور یہ غلطی جو ہے ہم صرف لاپرواہی سے کرتے ہیں، اس میں سیکھنے والی کہانی کوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے۔ جیسے ابھی ہم نے وہ پڑھ رہے تھے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کاف کے نیچے زیر تھی لیکن اس کے اوپر پیش لکھی گئی تھی۔ ان انٹینشنل ایرر جو ہے نا، غیر ارادی غلطی، اس کی معافی ہے، لیکن ارادی غلطی جو ہے جس کو ہم سیکھ نہیں رہے اور لاپرواہی سے پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں جناب کہ حافظ صاحب ہیں جی ماشاءاللہ جی، وہ جناب ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کر دیتے ہیں، جو پڑھنے والے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں، ہم سن لیتے ہیں ماشاءاللہ جی پورا قرآن جی، کیا زور کس بات کو قرآن ختم کر لیا جی؟ بھائی قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا انشاءاللہ، قیامت تک چلے گا۔ قرآن کو سیکھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تجوید اسی کا نام ہے، جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسری غلطی ہو گئی جی، تیسری غلطی
چھوٹے حرف کو لمبا کر دینا، اور چوتھی غلطی جو ہے وہ اس کا الٹ ہے، لمبے حرف کو چھوٹا کر دینا۔ یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے، دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اس میں صرف سیکھنے والی جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 حروف سیکھنے ہیں، باقی سارا کچھ جو ہے وہ ہماری لاپرواہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا، خواتین کا ذکر تھا، ہن، ٹھیک ہے جی، فقطعن ایدیہن، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لفظ آیا ہے فقطعن ایدیہن۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ نون ہے چھوٹا، چھوٹے سے مراد یہ کہ ایک زبر ہے صرف کے اوپر، ہم اس کو پڑھ دیتے فقطعن ایدیہن، ہم نے چھوٹے حرف کو لمبا کر دیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یہاں اس نون سے مراد کیا تھا، عورتیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے جب اس نون کو آگے الف لا کے لمبا کر دیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیے، عورتوں کا فعل اللہ پہ لگا دیا ہم نے، لاپرواہی تھی نا، صرف سیکھنے والے تو کوئی اس میں انگریزی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو چوتھی غلطی میں نے بتائی، اب دیکھیں اس میں ٹیکسٹ کا فرق آ گیا، مطلب کا فرق آ گیا۔ چوتھی غلطی اس کا ریورس ہے، لمبے حرف کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، اسی کا الٹ لے لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم اس کا نون چھوٹا کر دیں، اس کا مطلب ان عورتوں نے یہ کام کیا، یہ اس کا الٹ ہے۔ تو یہ 4 غلطیاں جو ہیں یہ حرام ہیں، ان میں سیکھنے والی غلطی جو ہے وہ صرف ایک ہے جس میں ہم نے مخارج دیکھنے ہیں، اور باقی سارے کا سارا جو ہے نا، کیونکہ حرف بدلنے میں ہمیں یہ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے قاف کی جگہ کاف نہیں لکھنا۔ یہ پہلے والے کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ایک لفظ ہے جی، یہ کیا لکھا جی، کلب، کلب، ڈنڈے والا کاف، یہ کیا ہے جی، قلب، ٹھیک ہے جی، قلب کا مطلب ہے دل، اس کا مطلب ہے جی کتا، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، بقلب سلیم، جب ابراہیم اپنے رب کے پاس ایک صاف ستھرا دل لے کے پیش ہوا۔ ہم وہاں پر اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے پڑھ جاتے بقلب سلیم کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک صاف ستھرا کتا لے کے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ تو حرف بدلنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کاف کو اس کاف سے چینج کر دیا ہم نے۔ اسی طرح میں نے پہلے مثال دی تھی، عین کو الف کی طرح ہم چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تے کو طا کے ساتھ چینج کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں طا بولنا نہیں آتا، ہمیں صاد بولنا نہیں آتا، ہمیں قاف بولنا نہیں آتا، تو ہم یہ جو 9 حروف ہیں ان کو ہم بولنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر میرا جو تعارفی پروگرام تھا وہ ختم ہے، اس کے بعد وہ 9 حروف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان میں سے ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ شروع کے 2 حرف جو سب سے آسان ہے وہ سیکھیں گے، اور باقی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہاں تک کوئی چیز ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ درمیان میں روک کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جو 9 حروف ہم نے سیکھنے ہیں ہم صرف ان کو لکھیں گے باقیوں سے، تاکہ ہمارا ذہن ان کے اندر نہ الجھے۔ پہلا حرف ہے جی ثا، جس کو ہم مکس کرتے ہیں عام طور پہ سین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال ہے، ایک لفظ ہے، کیا لکھا جی، اسم، اسم سین کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے، نام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اور ایک لفظ ہے جی اسم، سا کے ساتھ، گناہ۔ تو اگر میں نے
آپ سے آپ کا گناہ پوچھ رہے اور میں پوچھ رہا ہوں میں اس میں کا آپ کا نام کیا ہے. تو جو اجمی نہیں ہے, جو میری زبان نہیں سمجھتا ہے, اس کو میرے مدعا کا نہیں پتا, وہ تو اپنا نام بھی بتاتا رہے گا نا, وہ اپنا گناہ تو نہیں بتائے گا مجھے. ٹھیک ہے جی. تو سا جو ہے اس کو ہم سین کے ساتھ مکس کرتے ہیں عام طور پہ. نمبر 1. اس کی ادائیگی کا انشاءاللہ طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. نمبر 2 ہے جناب, اسی کا بھائی ہے ذال, جس کو ہم زے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. فَإِذَا اجمی طریقہ فائزہ. ٹھیک ہے جی. اذا ذال کے ساتھ ہے. اچھا, اس کے بعد جناب جو حرف ہے ہم جو نہیں بول پاتے وہ ہے ہا. اس کو ہم ہے کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, جو ہمارے یہ گاؤں کے پڑے مولوی نا, الحمد لفظ ہے الحمد, ہم پڑھیں الحمد. ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ حرف چینج کرنے سے مطلب میں فرق آتا ہو, لیکن ایک ہے عربی میں جس کو کہتے ہیں کلمہ, جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. ایک اس کو اردو میں کہتے ہیں محمل, جس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا. تو کچھ الفاظ محمل بن جاتے ہیں حروف چینج کرنے سے. ٹھیک ہے جی. ہا ہو گیا. اگلا حرف ہے جناب, ان 5 میں سے جو 4 زیادہ مشکل ہیں ان کو میں الگ لکھوں گا ریڈ کلر میں, وہ ہم آخر پہ سیکھیں گے. یہ جو بیچ والے ہیں نا 5 حرف جو آسان ہیں تھوڑے, ان کو ہم 2 حصوں میں انشاءاللہ سیکھیں گے. اچھا جی. ایک لفظ آتا ہے جناب قاف. اس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں, اس کو ہم اس قاف کے ساتھ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں دی میں نے. قاف ہو گیا جی. 4 ہو گئے جی. تے اور تا. نہیں یہ وہ ہے دوسرا, یہ ان 4 میں سے آتا ہے. ہاں یہ بعد والا ہے, میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ بیچ میں مسنگ نہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, جو تا ہے نا, اس کو ہم مکس کر رہے ہوتے ہیں تے کے ساتھ. اور صاد جو ہے اس کو بھی اگین ہم مکس کر رہے ہوتے ہیں سین کے ساتھ. ضاد اس کو ہم مکس کر رہے ہوتے ہیں زے کے ساتھ یا زال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. وا اس کو بھی ہم زال کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں یا زے کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 4 ہی ہو گئے. کون سا رہ گیا بیچ میں ایک؟ الف با تا ثا جیم حا خا. خا نارمل ہے, خا تو نارمل نکلتا ہے. ہاں دال دال لکھ دیا. را زائد سین سین. نہیں جی نہیں, جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے وہ نہیں ہے, وہ تو نکل ہی رہے ہیں نا. یہ وہ حروف ہیں جو نہیں نکلتے, ان کو ہم نے نکالنا ہے. کہاں سے نکالنا ہے؟ اچھا, ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ صرف ان 2 حرفوں کو پکڑیں گے اور بڑے آسان ہیں, سمجھیے گا. اور اگلے اتوار کو جب آئیں گے تو میرا تھوڑا طریقہ کار اور ہوتا ہے. لیکچر کے بجائے میں انٹریکشن کرتا ہوں, پھر میں آپ سے پوچھنا بھی شروع کر دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے پورا ہفتہ پریکٹس کی ہے کہ نہیں, کیونکہ پریکٹس کے بغیر یہ آئیں گے نہیں. آپ کو لیکچر سے نہیں آئیں گے, یہ پریکٹس سے آئیں گے. آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا میں. اچھا, یہ 2 حرف جو ہے نا, ان کو ابھی ہم لے لیتے ہیں. آپ کے منہ کے اندر, اچھا ایک چیز میں اس میں سب سے پہلے گزارش کر دوں کہ کسی بھی علم کے سیکھنے سکھانے میں جو شرم, حیا اور ہیزیٹیشن ہے اس کو باہر پھینک دیا کریں. وہ جب ہمارے اندر حیا اور شرم رہے گی نا, ہم سیکھ نہیں پائیں گے. نہ سکھانے والے میں ہونی چاہیے, نہ سیکھنے والے میں ہونی چاہیے. تو جس وقت آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرنا کہ میری شکل کیسی لگ رہی ہوگی, میرا منہ کیسا لگ رہا ہو. نہ, ہم پہلے الٹے سیدھے منہ بنائیں گے تو انشاءاللہ منہ سیدھا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس حوالے سے پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو بندہ قرآن سیکھنے میں مشقت اٹھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دے رہے ہیں. ایک قرآن سیکھنے کا اور ایک اس مشقت کا جو اٹھا رہا. تو اس مشقت کے بعد انشاءاللہ جب ریفائن ہو جائیں گے تو اللہ نے خیر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سارے کے سارے فرشتوں کے ساتھ سفر کر لیں. پھر تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے منہ کے اندر یہ جو فرنٹ والے 2 دانت ہیں نا اوپر والے, ان کو کہتے ہیں عربی میں ثنایا علیہ. ثنایا 2 سے ہے, علیہ اوپر والے 2 دانت. ٹھیک ہے جی. لفظ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ وہ مقام یاد رکھیں جہاں سے ہم نے مخرج نکالنا ہے. ثنایا علیہ.
ٹھیک ہے جی. الیا کا الٹ ہوتا ہے سفلا. جیسے ابھی ہم نے اسفلا سافلین پڑھا نا, تو نیچے والے جو دانت ہیں اس کو ہم سفلا کہتے ہیں, اور اوپر والے دانت جو ہے نا وہ ثنایا علیا. یہ جو فرنٹ والے دو دانت ہیں, یہ جناب ہمارا منہ شریف ہے, اور یہ ہمارے وہ دانت اوپر والے ہیں جن کا ہم نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سین تو ہم نارمل بول لیتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز اس کے اندر آپ کو بتاؤں, پریکٹس کے لیے آپ یاد رکھیے گا کہ جو حرف زیر غور ہے, جس حرف کو ہم نے سیکھنا ہے اس کو ساکن کر دیں اور اس کے پیچھے کوئی ایک متحرک حرف لگا دیں. مثال کے طور پہ ہم جیم لگا دیتے ہیں. جیم کو ہم نے کر لیا متحرک, اس کے اوپر زبر لگا دی. اب اس کے آگے میں لگاتا ہوں سین, اس کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ جس. جس. ٹھیک ہے جی. میں اس سین کی جگہ پہ اب لگا دیتا ہوں سا. زبان کا جو کنارہ ہے اگلا, اس کو اوپر ثنایا علیا کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ نکلے گا سا. جس. زبان رک گئی نا آگے ادھر. جس. جس. بس. تس. تو سین بولتے ہوئے زبان کو اگلے دو دانتوں پہ ٹچ کر دیں آپ. اس حالت میں آپ یہ لفظ نکالیں گے تو پراپر نکلے گا. ذرا بولیے کہ دفعہ سارے کے سارے نا. یہ بیچ میں مجھے سین کی آواز آئی ہے. سین کی آواز میں سیٹی ہے, سا کی آواز میں سیٹی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. جس. جس. آواز آ رہی سیٹی کی. جس. سا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ہے, وہ آواز مسخ ہو جاتی ہے اس کی. یہی حال دال کا اور زے کا ہے. از. از زے بول رہا ہوں, از. از اس میں وہ زے کی آواز مسخ ہو گئی, وہ دال بن گئی. دونوں کا کلیہ ایک ہی ہے. دونوں میں آپ کی جو زبان ہے وہ ادھر ٹچ ہوگی زبان, تو یہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے گا. یہ آپ کی ہے جناب زبان, جو اس میں ٹچ کرنی ہے آپ نے لازماً. اچھا, اب ٹچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو محتاط انداز سے, آپ غیر محتاط زبان باہر نکال لیں. ڈزنٹ میٹر. ڈزنٹ میٹر. زیادہ بہتر سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. الف لگا دیا اس کے پیچھے جی. اب کیا بن گیا؟ بولیے بولیے بولیں جی. ایک منٹ ٹھہریے, آپ بولیں جی. نہ آپ کے منہ سے سین کی بات آ رہی ہے, اس کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہو رہے. ٹھیک ہے. زبان کو دانتوں کے نیچے لائے. اف. 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 منہ کھولے نا. آپ کی زبان نظر نہیں آ رہی, میری زبان نظر آ رہی ہے. اف آ رہی ہے جی دور تک. اف. تو اگر میں ہچکچاتے ہوئے, ہیزیٹیشن جو میں نے کہا اس کو باہر پھینکے پہلے, اگر میں ہچکچاتے ہوئے زبان محتاط انداز میں, یار میری زبان باہر نکلی بری لگ رہی ہے, بھی کچھ برا نہیں لگ رہا. ہو سکتا ہے اللہ کو کتنے پیار آ رہا ہے, آپ کے اللہ کا کلام سیکھنے بیٹھے ہیں آپ, تو زبان باہر نکل جائیں. اف. جس. نہ آپ کی نہیں نکل رہی ہے, آپ کی نہیں نکل رہی ہے, اس لیے آپ کے منہ سے سین نکل رہی ہے بار بار. بولیں سر, بولیے ذرا. آپ سر پیچھے نہیں سر, آپ کی زبان نظر نہیں ہے. زبان دکھائے مجھے. اف. اف بولے میرے ساتھ. اف. جس. بس. زبان باہر نکالیں, جتنی میری نکلی نکالیں. یہ ضروری ہے. اس میں نے اس لیے پہلے دو حرف پکڑے, مجھے پتا سب سے زیادہ ہیزیٹیشن اسی کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح میں نے کہا زال بولنا ہے تو بس ہو گئی جی. بس اچھا گلی ہو جاتی, میں کہتی ہوگی بس. اچھا جی, نہیں جناب یہ دوسرا پکڑ لیتے ہیں جی. الف زیر ای. ای. اس کے آگے میں نے زال لگا دی ساکن. کیا بن گیا؟ آپ ٹھیک بول رہے ہیں جی, غلط بول رہے ہیں جی. زبان باہر چھوک رہے ہیں. اب ٹھیک ہو نا. گڈ سر, بولیے گا ذرا. ایک منٹ ٹھہریے. نہ زبان شو نہیں ہوگی نا تو لفظ نہیں نکلے گا, حرف نکلے گا نہیں آپ کے منہ سے. از. از دیکھیں کتنی زبان باہر نکالوں, حالانکہ میں صرف نوک کو اگلے دو تو ٹچ کر, لیکن آپ کو دکھانے کے لیے از پوری زبان باہر نکال رہا ہوں میں. نکال لیں آپ بھی زبان باہر. از. آپ کی زبان نہیں آ رہی باہر سر. نہ آپ زے بول رہے ہیں اونچی. ایک منٹ ٹھہریے, آپ اونچی آواز سے بولیے ذرا. کیا بولا جی انہوں نے؟ از نہیں بولا آپ نے, از بولا ہے. نہ زبان باہر نکال لینا جی.
آپ نکالتے جھجک کے واپس لے جاتے ہیں اس کو. دیکھیں نا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سیکھ نہیں پاتے. جب میں نے کہا کہ آپ بلا جھجک زبان باہر چھوک رہے ہیں, میں کتنی لمبی زبان چھوک نکالیں باہر اس کو, اور جو نکال رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے, یہ مخرج ٹھیک ہو گیا ان کا. تھوڑی سر زبان باہر ہاں تسی پہلے باہر کر لیندے ہو, لیکن جسے بولن دا ٹائم آندا واپس کھینچ لیندے نہ نکلے گی نا. ہاں کوشش کرو. ہاں ہوں ٹھیک ہویا کچھ تھوڑا جہا. اینو جسے تسی عز کرنا نا تو زبان اینڈ تو باہر ہی رہنی. عز آخری پوائنٹ زبان دا باہر ہی ہے, یہ پھر نکلنا تھوڑے منہ. ٹیکنیکلٹی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس کی, اب اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. طریقہ یہی ہے. عربی میں بھی آپ کو بتا دیا کہ جو نو کے جو ہمارے یہ لوکل قاری بتاتے ہیں, نو کے زبان کو ثنایا الیاء کے ساتھ مس کرنے سے آواز نکلتی ہے. یہ لوکل ڈیفینیشن میں نے بیان کی ہے آپ کو, لیکن پریکٹیکلی میں نے آپ کو بتا دی کہ زبان جو ہے اس کو اگلے دو دانتوں میں لا کے پھنسا دے. اس کو ساکن جو ہم نے کر دیا, متحرک ہوگا تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی کہ ہم نے اگلے کسی حرف پہ جمپ کرنا ہے, لیکن ساکن کر دیا اب ہم نے اس پہ ٹھہر جانا ہے, تو پھر منزل تو ہماری آ گئی. تو زیر زبر پیچھے کچھ بھی لگا دیں, ٹھیک ہے جی, زبر لگا دیجیے میں نے. از 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 زبان اینڈ پہ باہری نظر آنی چاہیے. شیشہ سامنے رکھیں, آئینہ رکھیں سامنے. جب آپ کی زبان اینڈ پہ باہر لٹکی ہوئی نظر آ جائے نا, سمجھے آپ سیکھ کے. آئینے کے سامنے بیٹھ کے پریکٹس کیجیے گا اس کو. ابھی صرف 2 حرف ہوئے, 7 باقی ہیں. ٹھیک ہے سر. جو میں نے 4 الگ سے لکھے تھے نا, جس میں طا وا, ہاں وہ عین تھا ایک, جو ایک مس ہو گیا عین تھا. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہا اور عین, کیونکہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. ہا اور عین طریقہ وہی ہوگا, وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. اس میں کوئی شک, کوئی ذہن میں سوال ابھی پوچھ سکتے ہیں. اتنا ہی ہو گیا, تھوڑا کر کے ہم 2 کر کے پڑھیں گے. جی سر فرمائیے. اس کے لیے کوئی آپ نے آئیڈیا ویڈیو بنائی ہے جس کے لیے ہم سمجھ سکیں؟ یہ ابھی بن رہی ہے, جو کچھ بن رہی, میں کچھ بھی نہیں بنا. میں پہلے لائیو ہی کرتا تھا, بن گئی تو بن گئی. اب جیسے کہ کام آ جائے گی آ جائے گی. نہیں بنائی میں نے کوئی اس سے پہلے. وہ تو بہتر نہیں سر. آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میری اس طرف کبھی توجہ نہیں گئی کنکلوڈ کریں سر, آن لائن بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سر. تو جناب آج ہم نے یہ 2 حرف جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں. اگلے اتوار کو انشاءاللہ ان 2 حرفوں کا سب سے پہلے 5-7 منٹ جو ہے نا میں آپ سے سنوں گا, تاکہ مجھے تسلی ہو کہ کچھ فائدہ آپ کو دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 2 حرف موو کریں گے. اگلے 2 حرف ہمارے انشاءاللہ ہوں گے ہا اور عین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو ایسے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں.